خود اعتمادی، کامیابی اور عزت کی سیڑھیاں آپ کو تب ہی ملتی ہے جب آپ کا ایٹیچیوڈ ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کے ٹکر کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو اور آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی اور آپ اپنے آپ کو پروف کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کسی کو بتانا جتانا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ بھی کچھ ہے۔ آپ اپنے ہونٹ سی لیتے ہیں اور اپنے کام کو کہتے ہیں کہ وہ بولیں۔ آپ اپنے آپ کو اپنے کام کو اتنا بہتر بنا لیتے ہیں، اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا کام لوگوں کو کھینچنے لگتا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شہر میں کوئی ایسا بندہ آ گیا ہے جس میں کچھ خاص ہے، اور لوگ اپنے آپ کو سرچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات ہے آپ کا ایٹیچیوڈ۔ آپ کا ایٹیچیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے۔ شیر اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہی جنگل کا راجہ ہوتا ہے۔ ایگل اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے سب سے اوپر اٹھتا ہے، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ اگر ہم ایوریج کے ساتھ رہیں گے تو ایوریج ہی بن کر رہ جائیں گے۔ ایگل آپ کو کبھی بھی کبوتروں کے جھنڈ میں نظر نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ اونچائی پر اکیلا اڑتا ہے، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو کوئی پرندہ ٹھہر نہیں پاتا۔ سارے پرندے اپنے ہی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے ایٹیچیوڈ کو کیسے بہتر بنانا ہے اور کیا ہوتا ہے ایٹیچیوڈ، آج کے اس ویڈیو میں یہی بات کروں گی۔ تو اپنے ایٹیچیوڈ میں سب سے پہلی اور ضروری چیز جو شامل کرنی ہے وہ ہے میری سوچ، میرا مقصد بہت بڑا ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کا مقصد ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے۔ جیسے ایک کبوتر تھا، وہ ایک پنجرے میں ہی پیدا ہوا تھا، وہ اس پنجرے میں ہی رہا، وہی پلا بڑا، وہی اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس کے مالک نے کبھی بھی اسے پنجرے سے باہر نہیں نکالا تھا اور پنجرے میں ہی قید رکھا تھا۔ باہر کی دنیا کے بارے میں اس پرندے کو کچھ بھی علم نہ تھا کہ باہر بھی ایک دنیا ہے جو بہت بڑی ہے، اڑنے کے لیے ایک لمبا کھلا آسمان ہے۔ وہ کبوتر شاید اس پنجرے میں بھی مر جاتا، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ اس کا مالک پنجرہ بند کرنا بھول گیا۔ پنجرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر بھی وہ کبوتر کتنے ہی دیر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس پنجرے سے باہر بھی نکلا جا سکتا ہے، اس پنجرے سے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم چل کر پنجرے سے باہر آیا، ادھر ادھر حیرت سے دیکھتا رہا کہ کہاں آ گیا ہوں۔ پھر اس نے اڑنے کی کوشش کی، تھوڑا سا اڑ کر وہ گر گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی اڑنے کی، تیز ہوائیں آئی اور اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی۔ وہ آسمان پر اڑنے لگا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مالک جو اس سے اتنا پیار کرتا ہے وہ کتنا پریشان ہوگا، مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، اب میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اصل دشمن تو اس کا مالک ہی تھا، جس نے ساری زندگی اسے پنجرے میں قید کر کے ہی رکھا، اس کو اڑنے سے روکا۔ کتنے ہی دیر وہ کبوتر ادھر ادھر اڑتا رہا، اپنے پنجرے کو جو اسے کبھی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اسے ڈھونڈتا رہا، جسے وہ اپنا گھر سمجھ رہا تھا۔ تک ہار کر وہ ایک درخت پر آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ جس درخت پر وہ آ کر بیٹھا تھا اس پر کئی پرندوں کے گھونسلے تھے۔ شام کو جب وہ پرندے لوٹ کر آئے، انہوں نے اس کبوتر کو روتے ہوئے دیکھا۔ سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس کبوتر نے ساری بات ان پرندوں کو بتا دی۔ سارے پرندے اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے، جیسے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہو۔ وہ کبوتر تو بیچارہ پہلے سے پریشان تھا، وہ اور زور سے رونے لگا۔ ایک تو میں پہلے ہی دکھی ہوں اور اوپر سے یہ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان میں سے روتا ان کو دیکھ کر ایک بزرگ پرندہ بولنے لگا، تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے تو آج نئی زندگی ملی ہے۔ وہ بند پنجرہ تیرا گھر نہیں تھا بلکہ تیرے لیے قید خانہ تھا۔ اس پنجرے میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری ساری قابلیت، تمہاری ساری صلاحیتیں بھی قید تھی۔ تمہاری دنیا یہ وہ چھوٹا سا پنجرہ نہیں بلکہ یہ نیلا آسمان ہے جو تیرے اڑان کے لیے بنا ہے۔ اس لیے تم اس پنجرے کو بھول جا اور اپنے پروں کو کھول کر اس نیلے آسمان کا سینہ چیر کر اپنی قابلیت کے جوہر دکھا۔ تیری دنیا بہت بڑی ہے۔ تو ہم میں سے بھی زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی دائرے میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دائرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں
اور جب ہم اس سے نکلیں گے تو اس دن ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس دائرے سے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے جہاں کچھ بھی ناممکن نہیں، کچھ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے۔ تو جب کچھ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے تو پھر ہمیں چھوٹا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے سوچ کو بڑا کرو اور کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات جو آپ کی ایٹیچیوڈ میں ہونی چاہیے وہ ہے دوسروں کی بات سننا۔ اس دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھا جائے، میرے درد کو محسوس کیا جائے۔ میری تکلیف سب سے بڑی ہے لیکن اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ یہاں پر ہر کوئی اپنے سنانے میں اتنا مصروف ہے کہ دوسرے کی بات سننے کا نہ تو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسے میں بیسٹ ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دوسروں کی بات سنی جائے، سمجھی جائے اور پھر انہی طریقے سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ جب ہم پہل کریں گے، دوسروں کو بولنے کا موقع دیں گے، ان کی بات سمجھیں گے تو وہ ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ ہمیں دنیا کا بہترین انسان اپنا ہمدرد اور دوست سمجھیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ کو سپورٹڈ ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں تو ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن سہارا دینے والے نہ ہونے کے برابر۔ جب کبھی آپ اپنے خوابوں کا پیچھا کر رہے ہو اور ہر کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو، آپ پر تنقید کر رہا ہو، اور وہاں پر ایک شخص آ کر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کا حوصلہ بڑھائے جائے، جو کہے مجھے تم پر یقین ہے، تمہارے سپنوں پر یقین ہے، تم انہیں ضرور پورا کرو گے، تم کر دکھاؤ گے، جو تمہیں تبکی دے، جادو کی جھپکی دے، تمہیں سپورٹ کرے، تو ایسا شخص آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، زندگی بھر یاد رہے گا۔ دوستو، سپورٹیو ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے۔ جس بندے کا ایٹیٹیوڈ سپورٹڈ ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بہت جلدی اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور لوگ اسے کبھی نہیں بھولتے۔ دوستو، سمپل چیزیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، پانی کے بہاؤ کے ساتھ تو سب بہتے ہیں، لیکن دنیا صرف انہیں یاد رکھتی ہے جو بہاؤ کے خلاف تیر کر دکھاتے ہیں۔ تاریخ کے پنوں پر صرف ان کے نام درج ہوتے ہیں جنہوں نے وقت کا رخ موڑ کر دکھایا ہو، جنہوں نے مشکلوں کے سامنے ہار نہیں مانی، چیلنج کو قبول کیا ہے، آگے بڑھے اور نیا راستہ کھوج کر دکھایا۔ اس لیے دوستو، زندگی میں چیلنج لینا بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں سے ہی سب پیار کرتے ہیں اور انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور جو حالات سے ڈر جائے، جو گیو اپ کر دے، جو ہار جائے، دوستو پیچھے ہٹ جانے والوں کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ اور دوستو، ایک خوبی جو ایک ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر ہونا چاہیے وہ ہے کیئرنگ ہونا۔ کیئرنگ ہونا اپنے لیے اور اپنوں کے لیے، دوسروں کی فیلنگ کی کیئر کرنا، دوسروں کے جذبات کی کیئر کرنا، پسند ناپسند کا خیال رکھنا، اپنوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کی بات کو کہے بنا ہی سمجھ جانا۔ اگر آپ کا اپنا کوئی دوست پریشانی میں ہے اور آپ سے مدد مانگے یا مدد نہیں بھی مانگتا اور آپ آگے بڑھ کر اس کی مدد کو آ جاتے ہیں تو یہ ہے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ۔ کسی کی تکلیف، دکھ، پریشانی آپ سے دیکھی نہیں جاتی تو یہ ہے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو اپنی کیئر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی آپ کو ہرٹ نہ کر سکے۔